حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفے میں پہنچے، ویلکم، سواگت، خیر مقدم، ارے ایسا معلوم ہوا جیسے جنت کا کوئی ٹکڑا اچانک کوفے میں جلوہ گر ہو گیا ہو، ہر طرف روشنی پھیل گئی، ہدایت کی روشنی، شریعت کی روشنی، صداقت کی روشنی، عدالت کی روشنی، سیادت کی روشنی، سخاوت کی روشنی، تقوی و طہارت کی روشنی، اور اس روشنی میں پورا کوفہ منور ہو گیا۔ بیعت لینے کا سلسلہ جو شروع ہوا میاں، تو تقریباً 20,000 بیعت لگاتار تسلسل سے مسلسل ہوتی گئی۔ پھر کیا تھا؟ امام حسین کی صداقت کے نعرے، یزید مرد آباد کے نعرے بلند ہونے لگے، یزیدیت کی دھجیاں اڑنے لگی، یزید کے کالے کرتوتوں کا پردہ فاش ہونے لگا، یزیدیت بے نقاب ہونے لگی۔ مسلم بن عقیل نے یہ منظر دیکھا، عاشقوں کا ہجوم، دیوانوں کی بھیڑ، بیعت کنندگان کا مجمع، مریدوں کا جتھا، وفاداری کا نعرہ، یزید بیزاری کا رنگ، حسین کی وفاداری کا ترنگ۔ جب یہ سب دیکھا تو خط فوراً لکھ کر کے روانہ کر دیا، اے امام حسین ابن علی، آپ کے لیے یہ دیوانے ہو چکے ہیں، پورا کوفہ آپ کی عقیدت میں آ چکا ہے، اب آپ مکہ معظمہ سے چل دیجئے، آئیے کوفیوں کو سہارا دیجئے اور کوفے سے وہ مینار ہدایت بنائیے جو شام کے اندھیرے کو اجالے میں بدل دے، جو دمشق کی خنڈا گردی میں مدینے کا نور پھیلا دے، جو یزید جیسے پلیت کو بے نقاب کر کے کسی رشید ابن رشید کی گود میں ڈال دے۔ امام حسین کو خط لکھ دیا گیا کہ آپ چلے آئیے۔ ادھر خط گیا، کوفے کا ماحول بدل گیا، یا حسین، یا حسین، الحسین، الحسین، امام حسین، امام حسین، نعرے بلند ہو رہے ہیں، عشق حسین کا جھنڈا لہرا رہا ہے، عظمت حسین کے گیت گائے جا رہے ہیں، رفعت حسین کے ترانے چھڑے ہوئے ہیں، یزید کی مذمت ہو رہی ہے، یزید کنڈم کیا جا رہا ہے۔ مسلم بن عقیل نے خط بھیج دیا، ماحول ٹھیک ہے چلے آئیے، لیکن یاد رکھنا کتنا ہی اچھا سنی اتحاد ہو، امت رسول کا کتنا ہی بڑا اتحاد ہو، اہل سنت و جماعت کا چاہے جتنا بڑا اتحاد ہو، کچھ چمچے ایسے ضرور ہوتے ہیں جماعت میں جو ہر دور کے یزید کو خبر دیتے ہیں۔ چنانچہ جب حسین کی عظمت کا گیت گایا گیا، جب بھاری مجمع ٹوٹ پڑا مسلم بن عقیل پر، تو مجمع سے محروم لوگ، اس میں سے چنے ہوئے چند لوگ سیدھے دمشق بھاگے ہوئے گئے، کوفے میں جی نہیں لگ رہا ہے، بھاگے ہوئے گئے، یزید کو خبر دی۔ یزید نے سنا تو پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی، اس نے سرجون کو بلایا اور کہا بتا میں کیا کروں، مشورہ دے۔ کہا کوئی بات نہیں، ہوا کیا؟ مسلم بن عقیل کوفے میں آ کر حسین کی بیعت لے رہے ہیں اور سارے کے سارے لوگ حسین کی بیعت مسلم کے ہاتھ پر کر چکے ہیں اور خط حسین کے نام جا چکا ہے، حسین کوفہ میں پہنچیں گے۔ اب اگر حسین کوفے میں پہنچ گئے اور سارے مسلمانوں کو جتھا بنا کر قلعہ مضبوط بنا لیا تو کل دمشق میں ہم بھی نہیں دکھائی پڑیں گے، بنو امیہ کے خاندان سے یہ حکومت ہی باہر نکل جائے گی۔ شاہجون نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، کوئی مشکل ایسی نہیں ہے جس کا حل نہ ہو، ایسا کرو کہ تم ابن زیاد جو بصرے کا گورنر ہے اسے کوفے کا گورنر بناؤ اور ذرا اس کی تعریف میں 2-4 جملے بھی لکھ دو۔ تعریف سن کر کے ایسا نشے میں آئے گا کہ زیاد کا بھی باپ نظر آئے گا۔ ابن زیاد کے نام خط گیا یزید کی طرف سے کہ
تمہارے امیر یزید بن معاویہ کی طرف سے زیاد ابن زیاد کے نام تم کو اپنی حکومت میں سب سے زیادہ لائق میں سمجھتا ہوں، اسی لیے تمہیں کوفہ بھیج رہا ہوں۔ وہاں پہنچ کر تم حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، مسلم کی نقیل پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، حسین کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائی، گورنر ہوتے ہوئے چپی مارے بیٹھے رہے، اس لیے ان کو معزول کرو، ان کی جگہ پر تم بیٹھ جاؤ، بصرے میں اپنا پسندیدہ آدمی کر دو، اور جب وہاں تم پہنچو تو اپنے دماغ سے پہنچو، اپنے طریقے سے پہنچو، اپنے حساب سے پہنچو، اور وہاں جا کر نعمان کو معزول کر دو، پورا چارج ہاتھ میں لے لو، مسلم بن عقیل کو قتل کر دو اور ان کو مار ڈالو، تمہیں میں قتل کے بھی اختیارات دیتا ہوں، اور جو چاہو شدت اختیار کرو، میرا کوفہ بچاؤ۔ یہ آرڈر جیسے ہی اس کے پاس پہنچا تو میرے قلم رو میں تم سے زیادہ قابل اعتماد کوئی نہیں ہے، یہ جملہ پڑھ کر کے وہ تو بس بہت ہی خوش ہوا، اور اس کے وہ تو اب شیطان تھا ہی، شیطان صفت تھا ہی، اندر کا جو اور بھاری شیطان تھا وہ بھی بیدار ہوا، اور اس نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، اب ادھر سے خط کوفے سے جا چکا ہے، روزانہ لوگ حسین کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اب آنے والے ہیں حسین، اب آنے والے ہیں حسین۔ ادھر خبری لوگ پہنچ گئے، مخبروں نے خبر دے دیا کہ ایسا خط جا چکا ہے، حسین آنے والے ہیں، یزید نے حکم نامہ بھیجا ابن زیاد کے پاس، تم جا کر کے کوفہ سنبھالو۔ اب ابن زیاد کیا ترکیب کرتا ہے، بصرے سے چلتا ہے، اپنے بھائی کو گورنر بنا دیتا ہے اور خود کوفے کے لیے روانہ ہوتا ہے، مگر بصرہ سے جو راستہ کوفے کو گیا ادھر سے نہیں جاتا، بلکہ وہ کنی کاٹ کر مکے والے راستے میں چلا جاتا ہے، اور وہ اس راستے کو پکڑتا ہے کہ جب مکے سے کوفہ آپ آئیے تو اس راستے سے جب آپ آئیں گے اس راستے پر ابن زیاد چلا جاتا ہے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ حسین آ رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ بصرے سے کوئی دوسرا آدمی آ رہا ہے، حسین کا انتظار ہو رہا ہے، شدت انتظار میں لوگ بے چین ہیں، اور بے چینی میں زیادہ تحقیق نہیں کی جاتی، اضطراب میں تحقیق نہیں کیا جاتا، جب دل بے چین ہو تو زیادہ جانچ پڑتال نہیں ہوتی ہے۔ وہ حجازی لباس میں کالے رنگ کا امامہ، امام حسین کالے رنگ کا امامہ اکثر پہنا کرتے تھے، تو اس نے بھی کالے رنگ کا امامہ پہنا اور چہرے کو چھپا لیا، حجازی لباس میں آیا، کیونکہ امام حسین مدنی لباس پہنتے تھے، وہی لباس پہن کر گھوڑے پر بیٹھ کر پوری فوج کو لے کر مکے والی سڑک پر آیا اور اپنی فوج سے کہا تم صبح تک پہنچنا، میں اکیلے چلتا ہوں۔ جیسے ہی گھوڑا لے کر حجازی لباس میں چہرے سر پر سیاہ رنگ کا امامہ پہن کر جب وہ کوفے میں داخل ہوا، پتہ نہیں کس نے کہہ دیا امام حسین آ رہے ہیں، امام حسین آ رہے ہیں، چہرہ چھپا ہوا تھا، نقاب پوش تھا، چہرے پر نقاب تھی، سر پر امامہ تھا، لباس حجازی تھا، وہ دھوکہ کھا کر حسین بولا، کسی نے تحقیق ہی نہیں کیا، سب گھوڑے کے قریب آ گئے اور قریب آ کر حسین کے نعرے لگا رہے ہیں، حسین کی عظمت کی باتیں کر رہے ہیں، یزید کو مردہ آباد کہہ رہے ہیں، حسین کو زندہ آباد کہہ رہے ہیں، اور گھوڑے پر بیٹھا بیٹھا ابن زیاد سن رہا ہے، پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے کون حسین کا زیادہ نعرہ لگا رہا ہے، کون یزید کی مذمت کر رہا ہے، گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے، اور وہ اندازہ لگا رہا ہے کہ کوفے پر قابو پانے کے لیے کن کو دبانا ہوگا، کیسے کیسے کو خریدنا ہوگا، کس کو تجارت میں لگانا ہوگا، کس کو بزنس لائسنس دینا ہوگا، کس کو روپیہ پیسہ سے لینا ہوگا، کس کو کرسی دینا ہوگا، کس کو دولت دینا ہوگا، کس کو دھونس میں لینا ہوگا، کس کو قتل کرنا ہوگا، اب وہ اندازے لے رہا ہے، اور یہاں نعرے پہ نعرہ لگتا جا رہا ہے۔ وہ اپنا گھوڑا لیتے ہوئے دھیرے دھیرے جب گورنر ہاؤس کی طرف جانے لگا تب ان کوفیوں میں بے چینی پیدا ہوئی کہ ہم نے امام حسین کو بلایا ہے، یہ گورنر کے محل میں کیوں جا رہے ہیں، ان کو کیا پتا کہ گورنر ہی بن کر کے آیا ہے، یہ حسین نہیں ہے۔ آخر میں جب وہ پہنچ گیا دروازے پر جب پہنچا، لوگ حسین بھی سمجھ رہے ہیں اور گورنر کی طرف جانے پر تعجب بھی کر رہے ہیں، تو تعجب اور نافہمی کے درمیان ذہن پریشان تھا کہ اتنے میں ابن زیاد نے اپنے چہرے سے جو نقاب پلٹا تو لوگوں نے دیکھا یہ تو سمیہ کا پوتا ابن زیاد ہے، جو اپنے مکر کو بروئے کار لا کر کوفیوں کو قریب سے پہچاننے کا موقع لے لیا۔ حضرت نعمان بن بشیر کو اس نے بلایا اور بلا کر پوچھا تمہارے ہوتے ہوئے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟
انہوں نے کہا کہ میں نے سمجھانے کی کوشش ضرور کیا تھا، لوگ مانتے ہی نہیں، تو تم نے سختی کیوں نہیں کی؟ کہا سختی دو چار پر ہو سکتی ہے، پورا قصبہ ہی جب غلامی میں چلا گیا تو کیا میں پوری آبادی پر سختی کروں؟ کہا تو تم نے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ نعمان بن بشیر نے کہا ارے ظالم اپنی زبان کو روک لے، یہ تخت شاہی جو یزید کے ہاتھ سے ملا ہے یہ قتل اہل بیت پر رکھے نہیں جا سکتے، میں حکومت کی کرسی چھوڑ سکتا ہوں مگر جنت کے ان پھولوں کو مار نہیں سکتا۔ ابن زیاد نے کہا اسی لیے تو مجھے بھیجا گیا ہے، آج سے تم معزول کیے جاتے ہو، تم سسپینڈ کیے جاتے ہو، آج ایٹ دی مومنٹ اب تم گورنر نہیں ہو، عامل کوفہ نہیں ہو۔ تو حضرت نعمان کے منہ سے نکلا الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے ہی وہ سسپینڈ کیے گئے وہ بولے الحمدللہ رب العالمین۔ ابن زیاد نے کہا ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اگر تخت پر بیٹھتا تو ہو سکتا ہے کہ یزید کے حکم کو ماننے اور منوانے میں کچھ نہ کچھ مجھ سے بھی اہل بیت کی شان میں بے ادبی ہو جاتی۔ اب تو مجھے آزاد کر دیا گیا ہے، اب تو اہل بیت کی شان میں میری ذات سے کوئی غلطی نہیں ہوگی، رب نے مجھے بچایا ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ اب جب وہ تخت پر بیٹھا تو بیٹھ کر اس نے جو پہلا پانسا پھینکا وہ یہ کہ کچھ لوگوں میں روپیہ بانٹ دو۔ وہ لوگ کون ہیں جن کو روپے کی بڑی ضرورت ہے؟ ان کی لسٹ بنی، بلا کر کے انہیں روپیہ دیا گیا اور بصرے سے بھی کچھ فوج بلا لی گئی، ابن زیاد کی اپنی پرسنل فوج بھی وہاں آ گئی، کوفے کی فوج پہلے ہی سے تھی، اس کی اپنی فوج بھی آ گئی اور اسے پورے شہر میں پھیلا دیا گیا، پورے شہر میں اسی طرح پھیلا دیا جیسے آج بھی کافر جب مسلمانوں کو تنگ کرتا ہے تو بلا کر کے فوج کو پھیلا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، صرف پھیلا دیتے ہیں۔ بندوق چلانے کا حق نہیں ہے، مارنے کا حق نہیں ہے، مسلمانوں کو بچانے کا حق نہیں ہے۔ اگر دکانیں چل رہی ہیں تو اسے بجھاؤ مت، اگر مکان گر رہے ہیں تو اسے بچاؤ مت، اگر مارے جا رہے ہیں تو روکو مت، بس یہ تم ٹہلو۔ وہ پیدل ٹہلتے تھے، اب چرخ سے ٹہلتے ہیں۔ کبھی کافر اپنی ذہنیت میں آج بھی ویسا ہی نظر آ رہا ہے۔ جب اس نے پھیلا دیا، اس نے ابن زیاد نے اپنی فوج کو سڑکوں پہ مارچ کروایا اور کچھ لوگوں کو لیا، پہلا کارڈ جیسے ہی پھینکا پانسے نے اثر دکھایا اور جو لوگ سمجھتے تھے اب رہیں گے بھوکے حسین، بھوکے مسلم کے ساتھ کون جائے، یہ تو مال مل رہا ہے، مال مل رہا ہے۔ اگر اکثر ایسا ہوتا نا مسلم کا ساتھ دوں گا تو یہ فوج سے نوکری چلی جائے گی، اہل بیت کا ساتھ دوں گا تو میری ملازمت چلی جائے گی، اہل بیت کا ساتھ دوں گا تو میں نوکری سے نکال دیا جاؤں گا، اہل بیت کا ساتھ دوں گا۔ یہی دھمکی آج بھی ہے، یہی دھمکی آج بھی ہے۔ ادھر جاؤ نا ورنہ مسجد سے نکال دوں گا، ادھر جانا مت ورنہ مدرسے سے نکال دوں گا۔ یہ عجیب مزاج ایسا ہے، دنیا داری میں جو لوگ کمزور دل کے ہیں ان کو ابن زیاد نے خرید لیا۔ اس کے بعد پھر دیکھا کہ بڑے بڑے دھرنا سیٹ کون ہیں، ان کی میٹنگ کیا، دوسرا پانسا پھینکا ابن زیاد نے۔ میں تفصیل بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو وہ باتیں معلوم ہو جو اکثر تقریروں میں نہیں کہی جاتی، تو آپ کو یہ پتا تو چلے کہ کتنی گہرائی سے ستائے گئے ہیں اہل بیت، کتنی کیسے آپ جیسے لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ابن زیاد کی حرکتوں پہ غور کرو تاکہ اگر آج کوئی ابن زیاد آ جائے تو تم بکنے نہ پاؤ۔ یزید کے طریقے پہ غور کرو تاکہ آج یزید آ جائے تو تم حسین کے باغی بننے نہ پاؤ۔ تمہیں ہر دور میں وہی کہتے رہنا ہے، وہی گیت گاتے رہنا ہے جو مجدد اعظم امام احمد رضا گاتے رہے۔ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ فرمایا تھا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے کتاب اللہ
اور دوسرے میرے اہل بیت۔ ترکت فیکم الثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ چونکہ قرآن پاک کو ساتھی چاہیے تھا تو اہل بیت کو ساتھی بنایا گیا۔ قرآن کا ساتھی اہل بیت ہیں اور اہل بیت کا ساتھی قرآن ہے۔ تعلق ہو تو ایسا ہو، گھرانہ ہو تو ایسا ہو کہ رسول کا گھر ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ نہ کلام یہ گھر چھوڑنے کو تیار ہے، نہ گھر کلام چھوڑنے کو تیار ہے۔ پہلے کچھ موٹی موٹی باتیں آپ سمجھ جائیے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کربلا میں کوئی معمولی آدمی نہیں مارا گیا، کوئی عام آدمی نہیں مارا گیا، وہ بمبئی کے فساد کی طرح نہیں ہے، وہ احمد آباد کے دنگے کی طرح نہیں ہے، وہ ہندوستان کے کسی لفڑے کی طرح نہیں ہے۔ آپ کو یہ اندازہ لگنا چاہیے کہ جب قرآن پر حملہ ہوگا تو اسے اہل بیت پسند نہیں کریں گے، اور جب اہل بیت پر حملہ ہوگا تو اسے قرآن پسند نہیں کرے گا۔ دوسری اہم نقطے کی بات جو جان لینا بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت کو ساتھی بنایا گیا۔ گویا قرآن کو ساتھی کی ضرورت ہے، قرآن کو ساتھی کی ضرورت ہے۔ اکیلا قرآن کافی نہیں ہے، اکیلا قرآن کافی نہیں ہے، اسی لیے تم کو ہر فرقے میں قرآن ملے گا مگر ہر فرقے میں ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت وہاں ملے گی جہاں حسین بھی ملیں گے، جہاں حسن بھی ملیں گے، جہاں علی بھی ملیں گے، جہاں فاطمہ بھی ملیں گے۔ صرف قرآن کے بلبوتے پر، تم صرف حدیث کے بلبوتے، تم حدیث والے ہو جاؤ، اہل حدیث کہلاؤ، قرآن والے ہو جاؤ، اہل قرآن کہلاؤ، تب تک تم مسلمان نہیں بنو گے جب تک اہل بیت سے کامل وابستگی نہ ہو جائے، جب تک اہل بیت سے کامل وابستگی نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ قرآن ساتھی لے کر نہیں آیا ہے، نبی نے دے کر کے ہمیں دیا ہے۔ قرآن ہمیں نبی نے دیا ہے، اس کا ساتھی بھی ہمیں نبی نے دیا ہے۔ اب میرے دوستو، اس سے دو بات ثابت ہوئی کہ قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو مٹا نہیں سکتی، کوئی طاقت قرآن کو مٹا نہیں سکتی، کیونکہ اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اللہ، اور اہل بیت کو بھی مٹایا نہیں جا سکتا، ان کی حفاظت رسول اللہ کر رہے ہیں، رسول اللہ۔ تو قرآن ہے اور اہل بیت ہیں، اس کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن ہے نظریہ، اہل بیت ہے اس کی نظیر۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ قرآن ہے تھیوری اور اہل بیت ہے اس کا پریکٹیکل۔ قرآن ہے تھیوری اور اہل بیت ہے اس کا پریکٹیکل۔ مختصر میں یوں کہہ لیجئے کہ اگر تھیوری سمجھ میں نہیں آتی تو پریکٹیکل اسے منوا لیا کرتا ہے، تھیوری سمجھ میں نہ آوے تو اسے پریکٹیکل منوا لیا کرتا ہے۔ میں اگر کسی عام آدمی سے یہ کہہ دوں کہ یہ جو تم پانی پی رہے ہو یہ پانی نہیں ہے، یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مکسچر ہے، اس کو تم ملا کر کے تم پی رہے ہو، یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن دو گیسیں ہیں، ان گیس کو تم پی رہے ہو، تو شاید وہ میرا مذاق اڑائے، میں پانی پی رہا ہوں، گیس نہیں پی رہا ہوں۔ لیکن اگر میں پریکٹیکل کے میدان میں اسے لے جاؤں اور بتاؤں دیکھ یہ ہائیڈروجن ہے اور یہ آکسیجن ہے، ہائیڈروجن 2 اور آکسیجن 1 کی مناسبت سے کیمسٹری میں جس کا فارمولا H2O ہے، اگر اسی حساب سے تو ملا دے تو پانی بن جائے گا۔ بات دیکھا آپ نے، جب میں نے پانی میں گیس کہا تب اس نے نہیں مانا تھا کیونکہ بات تھیوری تھی، لیکن جب پریکٹیکل کر کے دکھا دیا تو دنیا کا ہر آدمی ماننے پر تیار ہو گیا ہے۔ تو قرآن تھیوری ہے، اگر کوئی بات نہیں مانو گے تو اہل بیت پریکٹیکل ہیں، اسے منوا لیا کریں گے، نمونے میں پیش کیا کریں گے۔ تو قرآن تھیوری ہے اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا تھا، ایمان والوں سے کہا تھا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، صبر سے بدل مانگو، والصلاۃ، اور صلاۃ پر آج ختم ہو جاتی ہے۔ جب ہم تھیوری کو دیکھتے ہیں کہ ہم سے صبر کی بات کی جاتی ہے تو صلاۃ کی بات کی جاتی ہے، اور صبر پہلے ہے صلاۃ بعد میں ہے، صبر سے مدد مانگنے کا حکم پہلے ہے اور نماز میں جانے کا حکم بعد میں ہے۔ اور جب ہم حسین کو دیکھتے ہیں تو مدینے سے صبر کر رہے ہیں، مکے میں صبر کر رہے ہیں، سفر میں صبر کر رہے ہیں، ماں کی گود میں صبر کر رہے ہیں، نالا کا سایہ اٹھا صبر کر رہے ہیں، باپ شہید ہوا صبر کر رہے ہیں، حسین شہید، حسن شہید ہوئے صبر کر رہے ہیں، ماں کا سایہ اٹھا تھا تو صبر کر رہے ہیں، یزید بیٹھ گیا تو صبر کر رہے ہیں، مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا تو صبر کر رہے ہیں، مکے میں ٹھہر نہیں سکے تو صبر کر رہے ہیں، کربلا پہنچے تو صبر کر رہے ہیں، ایک ایک جانے جا رہی ہے صبر کر رہے ہیں، خاندان قربان ہو رہا ہے صبر کر رہے ہیں، بھوکا رکھا گیا صبر کر رہے ہیں، پیاسا رکھا گیا صبر کر رہے
رہے ہیں, زندگی کے ہر موڑ پہ صبر کر رہے ہیں, اور آخر میں ایسا آیا کہ جب دنیا چھوڑی ہے تو سجدے میں سر ہے, سجدے میں سر ہے, نماز میں ہے حسین, نماز میں ہے حسین. میں نے سے پہ تہی پوچھا تھا اے روح حسین بتا, جب تو دلدل پہ تھا تب کیوں نہیں شہید ہوئے, جب آپ لڑ رہے تھے تب کیوں نہیں شہید ہوئے, جب آپ پیاسے تھے تب کیوں نہیں شہید ہوئے, اے حسین آپ نماز میں کیوں شہید ہوئے؟ تو میرے جگل نے کہا میں قرآن کی تھیوری ہوں, قرآن صبر سے شروع ہوا ہے اور صلاۃ پر ختم ہوا ہے, حسین بھی صبر سے شروع ہوا ہے اور نماز میں ختم ہوا ہے. نہ حسین کے صبر کا جواب ہے, نہ حسین کے سجدے کا جواب ہے. سجدہ ہی تو پہچان ہے, سجدے ہی سے تو پہچانا گیا. میرے دوست, بے ایمانی کے سجدے تو یزید بھی کر سکتا ہے, نقلی سجدے تو جماعت بھی کر سکتی ہے. زر خرید لو, انتراتما کا سودا کرنے والے بھی سجدے کر سکتے ہیں, مگر وہ سجدہ تم کہاں سے لاؤ گے جو عرض کربلا پر حسین نے کیا ہے؟ سجدے کا وہ وزن کہاں سے لاؤ گے جو بھوکے پیاسے حسین نے کربلا کی سرزمین پر کیا؟ اب آئیے, جب آپ عظمت حسینی کو سمجھ گئے تو قرآن کا ان کے بارے میں فیصلہ کرو, ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب ہمیں بمبئی میں کوئی بہکا نہیں سکتا, اب ہمیں کوئی بہکا نہیں سکتا. ہم نے طے کر لیا کہ اللہ حسین کے ساتھ ہے, اللہ حسین کے ساتھ ہے, کیونکہ یہ اللہ نے نہیں کہا کہ میں تسبیح پڑھنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ تسبیح پڑھنے والے کے ساتھ ہے, اللہ کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ ہے, اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. قرآن میں کہیں نہیں ہے ان اللہ مع المصلیین, اللہ نماز پڑھنے والے کے ساتھ ہے. قرآن میں کہیں نہیں ہے اللہ روزہ رکھنے والے کے ساتھ ہے. قرآن میں کہیں نہیں ہے اللہ حج کرنے والے کے ساتھ ہے, مگر قرآن میں کئی جگہ ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب کربلا میں اللہ کس کے ساتھ ہے, اب یہ جاننا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. ہم دیکھیں گے صبر کس کے ساتھ ہے, ضبط کس کے ساتھ ہے, توکل کس کے ساتھ ہے, بندگی کس کے ساتھ ہے, سپردگی کس کے ساتھ ہے, ٹوٹل سرنڈر ہونے کا جذبہ کس کے ساتھ ہے. تو یزید کے کیمپ میں ظلم ہے, حسین کے کیمپ میں صبر ہے. اللہ ظالموں کے ساتھ نہیں, اللہ جابروں کے ساتھ نہیں, اللہ مظلوموں کے ساتھ ہے, اللہ صابروں کے ساتھ. اب آپ اس کی شہادت سننے جا رہے ہیں جس کے ساتھ خدا ہے. اب آپ اس کا کارنامہ سننے جا رہے ہیں جس کے ساتھ رسول ہے. اب آپ اس کی زندگی پر روشنی اس کی زندگی کی روشنی سے اجالا لینے جا رہے ہیں جس کے ساتھ قرآن, وہ حسین جس کے ساتھ خدا, وہ حسین جس کے ساتھ رسول, وہ حسین جس کے ساتھ قرآن. اس حسین کا نہ کل کا یزید کچھ بگاڑ سکا ہے, نہ آج کا پلیت کچھ بگاڑ سکے گا. کل تک آپ نے قاصد حسین حضرت امام مسلم بن عقیل اور ان کے دو شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم اور سیدنا محمد فرزندان حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ضمناً آپ نے حانی کی شہادت اور مشکور کی شہادت سمجھ فرمائی اور مظلوموں کی بارگاہ میں اپنے دل کا نظرانہ پیش کیا. ان کے غم میں برابر کے شریک ہوئے. آپ سے جو بن پڑا آپ نے دل کے تحفے, دل کی دھڑکنیں, آنکھوں کے آنسو, ذہن کا اضطراب, قلب کی بے چینی اور درد اور غم, اندوہ, یہ سب میں آپ نے شرکت کی. اب آگے بڑھیے. امام حسین مکہ معظمہ سے چل چکے ہیں, قافلہ لے کے چل رہے ہیں. اس میں ان کی بیویاں ہیں, اس میں ان کی بہنیں ہیں, اس میں ان کا بھائی ہے, اس میں ان کی اولاد ہے, اپنا بیٹا ہے, بھتیجا ہے. 72 نفوس قدسیہ کا یہ نورانی قافلہ مکہ معظمہ سے چل چکا. مسلم بن عقیل نے محمد ابن اشعث سے کہا تھا کہ تو نے مجھے بہت دھوکے دیے ہیں, مگر ایک وعدہ کر لے کہ حسین جہاں کہیں بھی ہوں گے تو اطلاع کر دینا کہ کوفے کا مزاج بدل چکا ہے. اس نے ظلم تو بہت کیے لیکن یہ وعدہ نبھا دیا اور قاصد کے ذریعے امام حسین تک یہ اطلاع پہنچا دی. راستے ہی میں امام حسین کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے ہیں, ان کے دونوں بیٹے بھی شہید کر دیے گئے ہیں.
अपने साथियों से मशवरा किया तो हजरत मुस्लिम के भाइयों ने तलवार मियान से निकाल कर कहा, इमाम हमें इजाजत दीजिए, अब हम इस जुल्मन और कुफरन मुस्लिम बिन अकील को शहीद किए जाने के खिलाफ इस्लाम के कानून को नाफिज करेंगे, हम क़िसास लेंगे। ठहर गए हुसैन, सफर तो जारी रहा, मकसद बदल गए। सफर जारी रहा, मोटिव बदल गया। सफर जारी रहा, उद्देश्य बदल गया। पहले निकले थे मुसलमानों की दावत के लिए, कूफियों की दावत पर दावत का सफर रुक गया। अब एक कुफरन जुल्मन शहीद किए गए को कफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए अब हुक्म शरीयत के लिए आगे बढ़ रहे हैं हुसैन। सफर जारी रहा, नीयत बदल गई। पहले कूफियों की दावत के लिए निकले थे, वो सफर छोटा है, रास्ते में खबर मिल गई मुस्लिम को शहीद किया गया, तो अब दावत तकाज़ाए शरीयत की तकमील में बदल गया। अब हुसैन शरीयत के लिए जा रहे हैं, अब हुसैन कुरान के लिए जा रहे हैं, अब हुसैन हदीस के लिए जा रहे हैं, अब हुसैन रसूल के लिए जा रहे हैं, अब हुसैन कानून इलाही के लिए जा रहे हैं, अब हुसैन निज़ाम मुस्तफा के लिए जा रहे हैं, अब हुसैन मकसद रसूल के लिए जा रहे हैं, अब हुसैन असरार व मारिफ के लिए जा रहे हैं, अब शरीयत के लिए जा रहे हुसैन। पहले तो शरीयत बचाने के लिए और दावत कूफिया पर जा रहे थे हुसैन, अब दावत का सफर रुक गया और शरीयत का सफर शुरू हुआ। आगे बढ़े थे कि यजीद के लश्कर का एक टुकड़ा हुसैन को घेरने के लिए इब्ने साद ने भेजा। हुर ने उन्हें घेरा, हुर यजीद की फौज के साथ है, हुसैन का मुहासरा किया गया। इमाम हुसैन ने हुर को बुलाया, नीयत पूछी, क्या चाहते हो? मैं हुकूमत का मुलाजिम हूं, इमाम मुझको इसलिए भेजा गया है कि मैं आपको भागने न दूं, मुझे आपको अपने प्रोटेक्शन में रखना है, आप इधर उधर कहीं भी नहीं जा सकते। इमाम अली मुकाम ने कहा, तुम्हें मालूम है मैं हक पर हूं कि नहीं? बेशक आप हक पर हैं, आप इब्ने रसूलुल्लाह हैं, आपकी जबान पर शरीयत बोलती है, आपके दिलो दिमाग पर कुरान की हुक्मरानी है, आप अहले बैते रसूल के आसमान के चमकते हुए सितारे हैं, आपकी रोशनी के लिए तो बड़े बड़े वलियों ने रोशनी की भीख मांगी है, आपके कर के तो गुलाम है साहब। ये सारी असमतें का एतराफ है मुझे, लेकिन मैं हुकूमत के हुक्म से हुकूमत का मामूर हूं, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट हूं, मैं वही करूं जो हुकूमत चाहती है। तो इमाम हुसैन ने पूछा कि जब तुम मेरे मुखालिफ ग्रुप की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हो तो बताओ, हम दोनों अलग अलग जमातें करेंगे या एक ही जमात में नमाज होगी? तो उस वक्त भी हुर ने कहा कि ये तो हुकूमत के मामलात हैं जो मैं आपको घेरे में लिए हुए हूं, ये तो जिंदगी के फैसले हैं, मगर जहां तक नमाज में बंदगी का मामला है तो मैं आपके होते हुए दूसरी जमात नहीं कर सकता, मैं आप ही के पीछे नमाज पढ़ूंगा, मैं आप ही के पीछे नमाज पढ़ूंगा। बेशक हुर फौज में यजीद के हैं, मगर दिल हुसैन के कदमों से लिपटा हुआ है, बंदगी का मजा हुसैन के पीछे है, कुर्सी का लुत्फ तो कूफे में है, मगर सजदे का मजा हुसैन के पीछे है, खुदा की इबादत का मजा तो हुसैन के पीछे है। हुसैन के पीछे नमाज पढ़ते रहे। एक मौका देने की कोशिश भी हुई, हुर ने यह भी पेशकश की कि हुसैन आप निकल जाइए, आप कूफा मत जाइए, किसी और रुख पे चले जाइए। कैसे? मैं अपने लश्कर को आपके लश्कर से दूर ले जाता हूं और वहां उसे रखता हूं, जब सब मेरे फौजी सो जाएं तो आप अपने खानदान को लेकर के निकल जाइए। इमाम अली मुकाम चाहे जितना रास्ता बदले, उन्हें तो कुर्बानी के लिए चुना गया। हज़रत इब्राहिम के बेटे इस्माइल को खुदा ने चुन लिया तो चुन लिया,
خواب کے سمجھنے میں چاہے دیر ہو جائے، خواب کے سمجھنے میں چاہے دیر ہو جائے اور بیٹے کے بجائے وہ اونٹ کو قربان کرتے رہیں، مگر خواب تب تک دیکھتے رہیں گے جب تک بیٹے کی گردن پر چھری نہ چل جائے۔ حسین بھی چن لیے گئے تھے، راستے چاہے جتنے بدلے جائیں مگر انہیں تو دین پاک مصطفیٰ کو بچانے کے لیے اپنی گردن کٹوانی تھی۔ یہاں پر بات آئی ہے تو میں ایک عقیدے کی بات کہہ دوں، واقعات میں تو مجھے تفصیل سے جانا ہے، یہ آخری تقریر سمجھیے، پھر تو کل دن میں جو کچھ ہوگا وہ حسین کی خیرات ہوگی، ہمارا خالد عمل ہوگا۔ کل 10 بجے دن میں جو پروگرام یہاں رکھا گیا دن میں وہی آخری ہے، وہی آخری ہے۔ کل ہم وہ دعا پڑھیں گے، اشارے میں کہہ کے گزر جانا چاہتا ہوں، آپ نے اس کی تفصیل تو مولانا سید حسین اشرف صاحب نے سن لیا ہے، مگر اشارہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ میں کل آپ کو وہ دعا پڑھاؤں گا جو حضرت زینب نے امام زین العابدین کو پڑھایا تھا۔ تو کیا مطلب؟ امام زین العابدین امام حسین کے بعد امام ہیں، لیکن دعا پڑھ لیا تو یزید کے کسی فوجی کے دماغ میں بھی نہیں آیا کہ شہید کرو، کیونکہ اس دعا کو وہی پڑھے گا جسے سال کے اندر مرنا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے کسی کی موت کو لکھ دیا ہے، پکی ہے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ ہو جائے گا، وہ دعا نہیں پڑھ پائے گا، ورنہ وہ دعا تو گھر ہی کی تھی، نہ علی اکبر نے پڑھی، نہ قاسم نے، نہ علی اصغر نے پڑھی، نہ عباس نے پڑھا، تو امام زین العابدین نے، اور وہ خاندان رسول میں ابھی تک وہ دعا چلی آ رہی ہے۔ اس لیے کل تو ہم امام حسین کی حیات جاویدانی سے حیات کی بھیک مانگیں گے، ان کی دائمی زندگی سے اپنی زندگی میں برکتیں مانگیں گے کل 10 بجے دن میں، مگر رات کی یہ آخری تقریر ہے جو میں آج کر رہا ہوں، اس لیے آپ بھی اطمینان سے بیٹھ کر امام مظلوم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ آج وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، سکون سے آپ بے سکون بھی ہو، ابھی بھی آج کی رات کوئی ایسی تمازت و گرمی نہیں ہے جو کربلا کی گرمی کے مقابلے میں کوئی درجہ رکھتی ہو۔ ہم حسین کے لیے بیٹھ کر پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں، لیکن سن، تو نے تو امام کے لیے بھی بیٹھ کر صرف پسینہ بہایا ہے، امام نے تیرے لیے تو اپنا خون بہایا ہے۔ تو جب گھر جائے گا تو تیرے بچے تجھے ہنستے ہوئے یا سوتے ہوئے بھی لیں گے، مگر حسین نے تو لاشوں کو تیرے لیے اٹھایا ہے۔ اس لیے ہم بہت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ مرنے کے بعد جب قبر کی تنہائی میں ہم ہوں گے، وہاں سے اٹھا کر جب محشر میں ہمیں لایا جائے گا، تو اس وقت ہماری یہی محبت جو رسول کے گھر اور گھرانے سے ہے یہی ہمارے کام آئے گی۔ اس جذبے سے بیٹھ کر ہمیں سننا ہے، چاہے کھڑے کھڑے سننا پڑے، چاہے تکلیف سے بیٹھنا پڑے۔ بہرحال اس نلغے سے باہر نہیں نکلے حسین۔ میں عقیدے کی جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کوئی بمبئی میں ایسا فرقہ ہے، کوئی بمبئی میں ایسی جماعت جو بقرعید کا جشن نہ منائے، جو بقرعید میں قربانی نہ کرے، حرام کہے۔ بقرعید کی 10 اور 11 12 کو قربانی کرنا حرام ہے یا صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے؟ کیوں قربانی کرتے ہو تم بقرعید میں؟ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن جشن مناتے ہو، حلال جانوروں کو ذبح کرتے ہو، بڑے جانوروں پہ 7 حصے، خسی پر 1 حصہ رکھ کر قربانی کرتے ہو، اپنے نام کی قربانی، بیوی کے نام کی قربانی، بچوں کے نام کی قربانی کرتے ہو، یہ جشن، یہ یادگار، تو جواب ملے گا۔ سن، اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن پر رضا الہی کے لیے چھری چلنے دیا،
ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خدا کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی. اور ایسی بندگی، ایسی سپردگی کہاں ملے گی؟ ابراہیم علیہ السلام خدا کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلاتے ہیں تو ہر فرقہ یادگار منائے. کسی فرقے کا کوئی ہو تو یادگار مناتا ہے. اے ابراہیم کی یادگار منانے والوں، مجھے جواب دو کہ یہ یادگار منانا کہیں گناہ تو نہیں ہے، حرام تو نہیں ہے، بدعت تو نہیں ہے. یہ سنت ابراہیمی ہے. یہ سنت ابراہیمی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو، امتحان اسی کو کہتے ہیں کہ جس حد تک ہو اس حد تک دینے کا نام کامیابی ہے. ایس ایس سی کا امتحان ایس ایس سی کی حد تک، انٹرمیڈیٹ کا امتحان انٹرمیڈیٹ کی حد تک، بی اے کا امتحان بی اے کی حد تک، ایم اے کا امتحان ایم اے کی حد تک. تو ہر ایگزامینیشن کی لمٹ ہے اور لمٹ تک پہنچ جانے کا نام کامیابی ہے. اسماعیل کی گردن پر چھری رکھ دینا حد، اس حد تک رکھ دیا ابراہیم نے. اب گردن کٹے نہ کٹے، اسماعیل بچائے نہ بچائے، یہ حد امتحان میں نہ تھا. حد امتحان میں یہ تھا کیا باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی گردن کاٹ سکتا ہے؟ ہاتھ رکھ کے بتا دیا مولا تیرے لیے تو کاٹا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم اپنے امتحان میں کامل و اکمل ہیں، حضرت اسماعیل مکمل ہے، کوئی کمی نہیں ہے قربانی میں. مگر دنیا کی نظر سے دیکھ، اسماعیل کا جب امتحان ہوا تو گردن پر چھری رکھتے ہی امتحان مکمل، گردن کٹی نہیں، رگ کٹی نہیں، خون بہا نہیں، اسماعیل چوکے نہیں، امتحان مکمل. تو وہ امتحان نبی کا امتحان، کوئی بڑے سے بڑا امتی کا امتحان بھی اس درجے کو نہیں پا سکتا. بات درجے کی نہیں کر رہا ہوں، بات حالت کی کر رہا ہوں کہ وہاں گردن نہ کٹی تو یادگار منانا صحیح ہے. جہاں گردن نہ کٹی وہاں تم یادگار مناؤ. اور کربلا میں جس نے خدا کی رضا کے لیے گردن کٹوا دی ہو اس کی یادگار نہ منائی جائے. یہ خدا کا امتحان ہے. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. سامعین، اپنے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے قرأت، منقبت، نعت، حمد، سنی علماء کرام کے روح پرور بیانات، مشاعرے اور دیگر مذہبی آڈیو کیسٹس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کیجیے. ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8. ٹیلی فون نمبر 23091629. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. یہ خدا کا امتحان ہے. ابراہیم کا امتحان لیا گیا گردن تک، اور حسین کا امتحان لیا جا رہا ہے گردن کٹنے تک. تو وہ بھی ایک ہی گھرانے میں دو امتحان. اسماعیل کا پوتا حسین، حسین کے دادا اسماعیل، وہاں
ابتدا کی گئی جو مکمل تھی، یہاں انتہا کی گئی جو مکمل ہے۔ یہ ذبح عظیم کی تکمیل، چنانچہ ہوا وہی، ہزار تدبیر کرتے رہے لوگ، مگر حسین کا قدم اٹھا تو وہیں پہنچا جہاں کے لیے نانا جان نے صرف جگہ کا نام ہی نہیں، صرف حسین کی شہادت ہی نہیں، بلکہ اس علاقے کی مٹی تک ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھ دی کہ جبریل امین یہ مٹی لائے ہیں، یہ مٹی وہیں کی ہے جہاں حسین کو میری امت کے کچھ کلمہ پڑھنے والے شہید کریں گے، اور دیکھ کر کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ حسین شہید کر دیے گئے؟ جب یہ مٹی کا رنگ خون آلود ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرا لاڈلا حسین شہید کیا جا چکا ہے۔ جگہ طے ہے، علاقہ طے ہے، مقام بھی طے ہے، حسین کو اپنی آخری حالت بھی معلوم ہے، اسی طرح بڑھتے جا رہے ہیں حسین۔ اگر سیدھے کربلا میں چلے جاتے حسین تو کہا جاتا کہ دعوت کی بنیاد پر کوفیوں نے دعوت دیا، چلے آئے، مار دیے گئے، مگر ایسا نہیں کیا مشیت نے۔ پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا، 2 بچوں کو بھیجا کہ جب یہ شہید کیے جائیں تو حسین کا سفر صرف لیٹر ہی پہ نہ رہے، دعوت ہی پہ نہ رہے، بلکہ مسلم بن عقیل کے قصاص کی شمولیت اسے شریعت کا رنگ عطا کر دے۔ اب حسین شریعت کے لیے جا رہے ہیں، اب حسین نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے جا رہے ہیں، اب رسول پاک کے عدل کو نافذ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب اسلامی عدالت کا تقاضا لے جا رہا ہے، مشیت بھی لے جا رہی ہے، شریعت بھی لے جا رہی۔ امام علی مقام کو جب آگے تو پھر ابن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں ہے، انہی کا بیٹا ہے عمرو بن سعد۔ وہ اپنے وقت کا بہت بڑا عالم اور محدث کہلاتا تھا، بڑا محدث، لیکن اٹھا کے تیر چلا رہا ہے حسین کے خیمے پر۔ معلوم ہوا کہ فقط علم حاصل کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کسی عارف کے قدموں میں سر نہ جھک جائے، جب تک شریعت کے ساتھ طریقت کا رنگ نہ ہو، جب تک علم کے ساتھ مرشد کی تربیت نہ ہو۔ حسین کو دیکھ کہ اگر قرآن سے علم لے رہے ہیں تو نبی اور علی سے تربیت لے رہے ہیں، اس لیے نکھر کے آئے ہیں سامنے۔ اس نے امام حسین کے خیمے پہ پہلا تیر چلایا اور کہا گواہ رہنا کہ یہ پہلا تیر میں نے پھینکا ہے اپنی فوج سے، کہا یہ اسی عظیم الشان صحابی کا بیٹا ہے حضرت سعد۔ مجھے یاد آتا ہے کہ جنگ احد میں جب کچھ پیر اکھڑ گئے، بظاہر ایسا لگا کہ کافر غالب آ جائیں گے، تتر بتر ہو گئی رسول پاک کی فوج، لوگوں نے رسول پہ حملہ کرنا چاہا، رسول کو قتل کر دینا چاہا، رسول تنہائی کے شکار ہو گئے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص بڑی تیزی کے ساتھ رسول کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو تیر برس رہے تھے حضرت سعد اسے آگے آ کے لینے لگے، کبھی بازو پہ تیر لے رہے ہیں، کبھی سینے میں لے رہے ہیں، اور رسول پاک نے کمان دیا، حضرت سعد کمان چلا رہے ہیں کافروں کی طرف اور رسول تیر دے رہے ہیں پیچھے سے۔ سرکار پیچھے کھڑے ہیں، حضرت سعد آگے کھڑے ہیں، آگے سے تیر چلا رہے ہیں تاکہ میرے نبی کو تیر لگنے نہ پائے، اور رسول پیچھے سے تیر دے رہے ہیں اور کان میں کہہ رہے ہیں فدا کا ابھی امی یا سعد، یا سعد فدا کا ابھی امی، یا سعد فدا کا ابھی امی۔ ترجمہ کر دوں تو رویا کھڑا ہو جائے گا۔ رسول نے سعد سے کہا اے سعد تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، میرے ماں باپ قربان، مجھے بتاؤ سعد کے جذبات کیا رہے ہوں گے جب رسول پاک کی زبان سے یہ لفظ سنا ہوگا تو کتنا جوش رہا ہوگا، جوش ایمانی کیا رہا ہوگا، پیغمبر پہ قربان ہو جانے کا جذبہ کیسا ہوا ہوگا۔ رسول کان میں کہہ رہے سعد تیرے اوپر میرے ماں باپ، تیرے اوپر میرے ماں باپ۔ رسول کے منہ سے سن کر کے سعد کا جذبہ بڑھ گیا۔ وہ سعد جو رسول کی حفاظت کے لیے کافروں پہ تیر چلا رہے تھے، وقت کی تبدیلی دیکھو، سمے کا انقلاب دیکھو کہ 19 سال کا بیٹا
حسین کے خیمے پہ پہلا تیر چلا رہا ہے. جب اتنے بڑے بزرگ کا بیٹا اتنا خراب نکلا تو اب جب بیٹے پر بھروسہ اڑ گیا ہے تو پوتا پر کون بھروسہ کرے؟ یزید تو پوتا ہے، بیٹا کا بھی عجیب و غریب حال ہے. ایک صحابی کا وہ بیٹا ہے، ایک صحابی کا بھتیجا ہے، ایک صحابی کا پوتا ہے. میاں یہ مت بتاؤ کہ تم کس کے بیٹے ہو، تم کس کے پوتے ہو، یہ بتاؤ تم خود کیا ہو. جب خود دیکھا گیا تو ابن سعد جیسا ذلیل لالچی دنیا دار کوئی ملا نہیں. جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، وقت کا فیصلہ دیکھو. تو کیا ہوا؟ حر نے جب یہ محسوس کیا کہ اب جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں تو مقلب القلوب نے قلب حر کو تبدیل کیا. قدموں میں آ کے گر گئے حر اور معافی مانگنے لگے. امام میری زیادتیوں کی وجہ سے آپ کربلا میں پھنس گئے، میری زیادتیوں کی وجہ سے آپ محاصرے میں رہے، مجھے معاف کر دیجئے. رحمت للعالمین کا نواسا رحمت بھری نظر سے حر کو دیکھ رہا ہے. کہا تم جو کر رہے تھے وہ حکومت تھی، اب جو ہو رہا ہے وہ مشیت ہے. جا میں نے تجھے معاف کیا. ایسے نہیں، آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، رسول پاک کا گھرانہ، فاطمہ الزہرا کی اولاد، یہ سب بعد میں، حر پہلے جنگ کرے. اجازت دیجیے. ہاتھوں میں تلوار لے کر للکارتے ہوئے حر میدان میں آئے. شمر کا ہاتھ پیر پھول گیا. حر مت چھوڑ یزید کو، نہ جا حسین کے ساتھ، یزید کے ساتھ دنیا ہے. حر بولے حسین کے ساتھ دین ہے، یزید کے ساتھ دولت ہے. حر بولے حسین کے ساتھ جنت ہے. یزید کے ساتھ اقتدار ہے، اقتدار. حر بولے حسین کے ساتھ پروردگار ہے، پروردگار. تو حسین سے بغاوت کرا کے مجھے جنت سے محروم کرانا چاہتا ہے؟ ارے میری وفاداری کی معراج کا یہی لمحہ ہے. خولی نے اشارے کیے. ابن سعد نے کہا کیا کر رہے ہو؟ ان کا وہی کر رہا ہوں جو مجھے پہلے کرنا چاہیے تھا. ابن سعد کا اشارہ ہوا. ایک آدمی نے حر کو للکارا. اب حر حضرت حر ہے. پہلے یزید کی قید میں تھے. حر مانے جانتے ہو، یہ عربی کا لفظ ہے حر. حر مانے آزاد، حر مانے فری، حر مانے سوتنتر. تو پہلے یہ یزید کی قید میں تھے، حسین نے حر بنا دیا. قید یزید سے آزادی مل گئی. لپکے حر ایک ہی بار میں اس کی گردن کاٹ دی. دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، اور حر کی چمکتی ہوئی تلوار وفاداری کی للکار بن کر کے چمکنے لگی. گردنیں گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے. چاروں طرف سے لوگوں نے جب حر کو گھیر لیا، کوئی تیر مارنے لگا، کوئی نیزے مارنے لگا. تو ایک کمزوری، ناتوانی، ضعف کی حالت میں حضرت حر نے امام حسین کی طرف دیکھا. لڑکھڑاتے ہوئے حسین کے قدموں میں آئے. عرض کیا یا امام، میری حالت دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو روکا تھا، میں نے آپ کو پابند کیا تھا، میں گھیر کر آپ کو کربلا تک لایا تھا،
اس کے بدلے میں میں نے اپنے جسم میں اتنے زخم لے لیے، تیروں کے اتنے نشان ہیں، تلواروں کے اتنے زخم ہیں، برچھیوں کی اتنی مار ہے، میرے بدن سے بہتا ہوا خون۔ اب آپ بتا دیجئے سرکار آپ خوش ہوئے کہ نہیں؟ امام آپ راضی ہیں کہ نہیں؟ امام نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا، اور یہ سینے سے لگنا تھا، انہیں تو ایسا لگنے لگا جیسے حسین کے وسیلے سے رسول کے قریب پہنچ گئے ہو۔ اس سینے سے لگ گئے تھے ہر جس سینے میں پورا مدینہ تھا، اس پاکیزہ خون سے لگ گئے تھے ہر جو خاتون جنت کے دودھ سے بنا تھا، ارے اس ذات سے چپک گئے تھے ہر جسے اس کے خدا نے چنا تھا۔ امام حسین کی یہ بات سنتے ہی وہ اپنا زخم بھول گئے، اپنا درد بھول گئے، اپنی تکلیف بھول گئے، اپنا خون بھول گئے، اور پلٹ کر ایسا وار کیا جیسے ہر میں نئی زندگی آ گئی ہو، ایک نئی بجلی بدن میں داخل ہو گئی ہو، اور وہ دشمنوں کو مارتے رہے کہ اتنے میں ایک کاری زخم ایسا لگا کہ حضرت ہر غش کھا گئے، چھکرا کر کے گرے تو پیٹھ ہو گئی یزیدیوں کی طرف، چہرہ ہو گیا حسین کی طرف، اور مدد یا حسین، یا حسین اغثنی یا حسین۔ امام علی مقام اپنے خیمے میں ٹھہر نہیں سکے، آ کر کے جیسے ہی ہر کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور امام کا چہرہ وہ دیکھا، آنکھیں کھلی رہ گئی اور روح جسم سے باہر ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باقاعدہ جہاد کی ابتدا ہو چکی، باضابطگی آ گئی، چنانچہ متعدد شہادتوں کے بعد خاندان کا پہلا بچہ 18 سال کی کڑیل جوانی، ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، حضرت فاطمہ کا سگا پوتا، امام حسن کا بیٹا، حضرت قاسم نے امام سے اجازت مانگی، امام مجھے اجازت دیجیے۔ امام حسین تڑپ گئے، نہیں بیٹے نہیں، تجھے میں مرنے کے لیے کیسے کہوں، تو میرے بڑے بھائی امام حسن کی نشانی ہے، تجھے بچانا میرا فرض ہے، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ تو قاسم نے کہا سرکار اسی لیے تو میں اجازت مانگ رہا ہوں کہ میں حسن کی نشانی ہوں، تم پہ قربان ہو جانا چاہتا ہوں، تاکہ لوگ سمجھے کہ حسین دنیا داری کے لیے نہیں، اسلام کی پاسداری کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ بہت اصرار کے بعد امام حسین نے اجازت دے دی۔ وہ اجازت کیوں نہ دیتے جب وہ راہ خدا میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہی لائے تھے؟ حضرت قاسم جن کی داڑھی و مونچھ بھی باقاعدہ نہ نکلی ہو، جب چھوٹے سے قد کے ساتھ وہ حسین و جمیل شہزادہ امام حسن کے رنگ و نور میں ڈھلا ہوا ردائے فاطمہ کی جس پر سایہ ہو، کالی کملی کی پناہ میں رہا ہو، اہل بیت کی پاکیزگی کی چھتر چھایا میں پلا ہو،
وہ جب باہر آیا تو ابن سعد نے کہا کیا بچوں سے ابتدا ہوگی؟ جنگ کا اصول یہ ہے کہ فریق جو بھی پیش کرے وہ آپ کو قبول کرنا ہے۔ قاسم بن حسن نے کہا کہ تو میری عمر سے میرا اندازہ نہ لگا، پانی چاہے گلاس میں ہو چھوٹا تب ہے جب گٹر سے لایا گیا ہو، مگر جب آب زمزم ہو تو یہ نہ دیکھ کہ کس عمر کا میں ہوں، یہ دیکھ کس چشمے سے نکل کے آیا ہوں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں کس گلشن کا پھول ہوں یہ دیکھ، وہ رسول جس کے بارے میں ایک عاشق صادق نے کہا سرتابہ قدم ہے تلے سلطان زمن پھول، سرتابہ قدم ہے تلے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زخن پھول، بدن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ میں کس باغ کا پھول ہوں؟ چنانچہ ہوا کیا؟ پھر یہ ہوا کہ ارزق جو زبردست اپنے وقت کا پہلوان تھا، یزید کے لشکر میں تھا، اس کی طرف اشارہ کیا ابن سعد نے کہ جاؤ قاسم سے مقابلہ کرو۔ ارزق نے کہا میں وہ بہادر ہوں جس نے بڑی بڑی جنگوں میں بڑے بڑے سورماؤں کو دھول چٹایا، میں اس بچے کے مقابلے کے لیے جاؤں گا تو عرب والے مجھے کیا کہیں گے؟ اس کے لیے میرا بیٹا کافی ہے۔ عمرو بن سعد نے کہا ارزق انڈر اسٹیمیٹ مت کرو، اس کی عمر اور اس کا قد نہ دیکھو، اس کی آنکھوں میں اس کا حوصلہ دیکھو، اس کی رگوں میں اس کا خون دیکھو، اس کے کلیجے میں اس کا ارادہ دیکھو، اس کے دماغ میں اس کا سودا دیکھو، اس کے سینے میں نبی کا مدینہ دیکھو۔ کم اندازے میں کم مت کرو۔ ارزق کی سمجھ میں نہیں آیا اور اپنا ایک بیٹا بھیج دیا، جا بیٹے تو اس لونڈے سے، اس بچے سے ایک کم عمر رہے، جا کے تو لاؤ۔ بیٹا